اور اب جناب ہم بڑھیں گے اپنی اس مہمان شخصیت کی جانب. آج جو مہمان شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت منکسر مزاج، دھیما بولنے والے، صحیح معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بڑے فقیر منش شخصیت ہیں. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. ادب سے لگاؤ ہے اور ادب کے لیے جتنی خدمت انسانی خدمت کے لیے ہے اتنی ہی ادب کے لیے بھی. اور میں سمجھتی ہوں دونوں ایک ہی کام ہیں. جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں وہ انسان کی بھی خدمت کر رہے ہیں. آج ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر نور حکیم جیلانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنی آپ سے بات چیت آف کیمرہ رہی اس کے بعد ڈاکٹری تو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا خدمت والا جذبہ ہے. خدمت کا، انسانیت کی خدمت ہے ہی، اوپر سے ادب کی بھی خدمت کرنا دوہرا کام ہو گیا. تو ان دونوں کاموں کے لیے بڑا وقت درکار ہے. آپ کو دونوں کاموں سے انصاف کرنے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ کام نہیں ہے. اچھا. یہ دونوں کام نہیں ہے. اچھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے اس میں یہ پہلے سے بلٹن ہے. اچھا. کہ وہ کام بھی کرے گا اور جو روح کی تسکین ہے یا نفس کی تسکین کی، اس کے جو جائز اور مناسب انداز ہیں، راستے ہیں، اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مطمئن بھی کرے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہے. یہ دراصل اپنے آپ کو مطمئن کرنا، تزکیہ نفس ہے. ہم جب شاعری کرتے ہیں یا بنو انسان کی خدمت کرتے ہیں یا کسی جائز وسیلے سے اپنا رزق کماتے ہیں تو یہ خود کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اچھا. یہ ایسا مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ جس خالق نے باڈی بنائی ہے، یہ ذہن بنایا ہے، یہ وجدان بنایا ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں. ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، یہ بلٹن ہے. یہ خود بخود ہم سے ہو رہا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا. تو لازم ہے کہ اب آپ تو اللہ کے شاہکار ہیں، تو آپ کے ذہن میں، بدن میں خالق کائنات نے بہت زیادہ صلاحیتیں ودیت کی ہوئی ہیں. جس صلاحیت کو آپ پالش کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا محنت کرتے ہیں یا آپ کو رجحان صرف ہو جاتا ہے تو وہ نکھر جاتی ہے. اور پھر آپ کو خود بھی تسکین اور اطمینان اور وہ کیا کہتے ہیں ایک لذت ملتی ہے. اور پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ یہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تزکیہ نفس، تزکیہ قلب کر رہے ہیں. تو یہ خود آپ سے اس کے لیے پھر وہی بات ہے، کہیں پھر یہ کام نہیں رہتے، کام نہیں رہ جاتا، یہ عشق ہو جاتا ہے. بس اور پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ 25واں گھنٹہ بھی موجود ہے. تو پھر جب عشق ہو جائے تو پھر انسان 25واں گھنٹہ بھی نکال لیتا ہے. ویسے تو ہم سب کے لیے سائنسی طور پر 24 گھنٹے ہیں نا، اور جب عشق اور جنون طاری ہوتا ہے تو پھر 25واں گھنٹہ بھی نکلتا ہے. اچھا جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم اے اسلامیات بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا، شاعری پہلے ہوئی یا ڈاکٹری پہلے ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. دراصل ایک تو جب انسان شباب کی منزلوں پہ پہنچتا ہے تو تھوڑا سا شعور اس کا ساتھ دیتا ہے. پہلے تو ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے، اس میں انسان شاعری بھی کرتا ہے یا جس طرف رجحان چلا جاتا ہے کر لیتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تھوڑا سا ہمیں شعور ہونا شروع ہوا اور پھر یہ بھی شعور ہونا شروع ہوا کہ جو ہمارا دین ہے اسلام، اس میں جو انسان کی ضروریات زندگی ہے، ہر شعبہ سے جو اس کا تعلق ہے وہ تو مکمل کرتا ہے، لیکن فنون لطیفہ یا جو انسان کے احساسات ہیں اس کی تسکین کے لیے بھی جتنے جائز ذرائع ہیں یہ اس کی جو ہے تحسین کرتا ہے، یعنی اس کو رد نہیں کرتا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تازہ ہم میٹرک یا ایف ایس سی سے فارغ ہوئے تو مختلف بزرگوں کے ساتھ مجالس میں جاتے تھے. خسرو کی ہم نعت، شاہ نصیر کی نعتیں، اس طرح صوفیاء کرام کے کلام، بھلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، ان بزرگوں کو جب سنا تو لطف تو آیا ہی آیا، روح تو تڑپی، لیکن ان کے ساتھ ایک وجدان بھی جو ہے جو سو رہا تھا وہ جاگا. اچھا جی. اس وجدان نے پھر کہا کہ جو میرے احساسات ہیں وہ بھی کیوں نہ بیان کروں. تو اس کمال کے تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن پھر شاعری کو سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ شاعری ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ آپ کے جو اتنے لطیف اور جو اتنے تہذیب یافتہ اور روح سے مملو قسم کے خیالات ہوتے ہیں وہ شاعری بہترین فارمیٹ میں پیش کر سکتی ہے. اچھا. پھر رجحان ہوا، پھر شعراء کو پڑھا، ادب کو پڑھا. صحبت سے فرق پڑتا ہے، مثلا جیسے آپ نے گولڑا شریف میں بہت وقت گزارا، تو پیر نصیر محترم کی شخصیت کا اثر ہے آپ پر؟ بالکل.
یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص چادر اوڑھتا ہے ہم، تو چادر میں تو وہ چھپ جاتا ہے نا، تو شخصیتیں اوڑھی جاتی ہیں واہ 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 واہ، اور ماحول اوڑھا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو جب وہ ماحول آپ اوڑھ لیتے ہیں ہم، تو پھر رنگ بے رنگ جاتے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو سب سے بہترین رنگ تو اللہ کا ہے. واہ واہ. تو اللہ والوں کا رنگ بھی پھر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو رنگ میں رنگ لیتا ہے. اچھا، اس وقت پھر یہ جذبات اور یہ کیفیات آپ میں خود بخود شروع ہو جاتی شروع ہیں. ہو جاتے ہیں. اچھا، تو یہ صحبت کا بھی ہے. ہم اپنے استاد مکرم تھے نذیری صاحب، ان کے ساتھ موڑا شریف جاتے تھے، وہاں ذکر کی محفلیں ہوتی تھی. واہ. جب گولڈا شریف استاد جی کے ساتھ جاتے تھے تو وہاں جناب علی سما کی مجلسیں ہوتی تھی. ہم، پھر شاہ نصیر کی جو محفلیں اٹینڈ کرتے تھے ہم، وہاں تو بس ان کا تو کمال ہی ہے نا، وہ تو شاعر ہفت زباں ہیں. تو وہ بھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ رنگ میں رنگے جاتے ہیں. واہ واہ. تو یہ وہ والی کیفیت ہے. پھر اس رنگ کی روشنی جب بکھری آپ کے ارد گرد، تو یہ کب آشکارا ہوا کہ یہ میں کسی اور رنگ میں رنگا جا چکا ہوں؟ ہاں، یہ تب جب آپ کچھ کہتے ہیں اچھا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جس رنگ میں یا مجلس میں بیٹھتا تھا یار یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ تو اسی طرح کا ہے. ہم، ہم. تو پھر پتہ چلتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں رنگا گیا. واہ واہ. تو یہ وہ وہی اپنے ہی رنگ میں رنگ لے پیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اچھا، آپ کی شاعری کی ماشاءاللہ کتاب موجود ہے. یہ میں ایک دیکھ رہی ہوں، ایک رسالہ بھی آپ چھاپتے ہیں. آپ کی جو شاعری کی کتاب ہے، اب یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کا زیادہ رجحان کس طرف رہا؟ غزل کی طرف ہے، حمد نعت کی طرف ہے، آزاد نظم ہے، کتنی اصناف موجود ہیں نا؟ بہت ساری اصناف. تو زیادہ آپ نے کس طرف آپ کی طبع آزمائی رہی؟ ویسے تو میں ہم نعت کہتا ہوں، ہم. لیکن میرا رجحان جو ہے صوفیانہ کلام. اچھا. ہاں، صوفیانہ کلام غزل کی شکل میں؟ غزل کی فارمیٹ میں. یہ تو وہی ہوتی ہے، غزل کی ہوتی ہے. اس میں پشتو کے بھی ہیں رحمان بابا، اچھا. اس طرح پنجابی کے بھی ہیں ہم. بھلے شاہ، ہم. وارث شاہ، ہم. میاں محمد بخش، ہم. اور بھی زبانوں کے ہیں. ہم. جیسے انگلش میں اس کے متعلق الیگزینڈر پاپ کے متعلق کہا جاتا ہے. ہم. عربی میں ابن عربی کے اشعار ہیں، بالکل ہے. اور دیگر کئی صوفیاں ہیں. ہم. تو صوفیانہ شاعری کی طرف میرا زیادہ رجحان رہا. اچھا. اور اس صنف میں دیکھتے ہوئے میں نے پھر غزل میں تبازبائی کی، تو الحمدللہ میری کچھ غزلیں مختلف رسالوں میں چھپی بھی. ہم. ہم. تو یہ دیگر جو انسانی لوازمات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی مملو میری غزلیں ہیں، لیکن زیادہ رجحان صوفیانہ شاعری کی طرف رہا. اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو ایک تو بہتر لینگویج فارمیٹ دیا، اور پھر اس بہتر لینگویج فارمیٹ میں ایک بہترین انداز صوفیہ کا انداز دیا. واہ، کیا بات ہے. اچھا، آپ ہائیکو کا ذکر کر رہے تھے. جی جی. یہ صنف شاعری میں جاپان سے بالکل. یہاں تک پہنچی. بالکل. پھر مطلب یہ آپ نے کہا کہ میرا زیادہ تر رجحان صوفی شاعری کی طرف ہے، اس میں کہاں ایڈجسٹ ہوتی ہے ہائیکو؟ اصل میں ہو سکتی ہے ہر جو صنف سخن ہے وہ اصل میں تو ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں وزڈم کس چیز کا ہے. ڈیوائن وزڈم ہے، الہامی وزڈم ہے، یا اس کا انسانی جو ہے احساسات وہ وزڈم ہے. تو یہ تو آپ کہہ سکتے برتن ہیں. نظم، غزل، ہائیکو، یہ جتنی چیزیں ایک برتن ہیں، اس میں جو ڈیلا جائے گا یہ وہی شکل اختیار کر لے گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو ہائیکو جاپان سے آئی، لیکن جاپان کا جو شخص ہے جو بھی ہے انسان ہونے کے ناطے وہ تو میرا بھائی ہے، میرا جسم ہے. تو وہ وہی کہے گا جو اس پہ بیتی، میں وہی کہوں گا جو مجھ پہ بیتی، لیکن دونوں پہ ایک ہی بیتی. ماحول جدا ہے. اور پھر میں اس کو اپنے علاقے کے صنف سخن میں کہوں گا، میں اسے پنجابی لینگویج میں کہہ دوں گا، ٹپے میں کہہ دوں گا، اس کو اردو میں، پشتو میں، یا غزل میں، نظم میں کہہ دوں گا. یہ تو اس علاقے کی وہ، لیکن اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ٹریول کرے گی، وہ نہیں رکے گی. وہ جو تھاٹ ہے وہ ٹریول کرتی ہے، تو یہ وہ زندہ رہ جاتی ہے. اس کی زندگی کی بنا پر غزل زندہ رہ جاتی ہے. کیا بات ہے. یہ وہ کیس ہے. اب وہ بھلے شاہ کا میں کبھی سنتا ہوں، میں نے بڑی اس کو کوشش کی اردو پشتو آگے، لیکن جو اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، لینگویج ٹیسٹ پلس جو وزڈم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ اس دے پتر پلدے ویکھے. واہ واہ واہ. کیا اب یہ وہ صوفیانہ وزڈم ہے. اب یہ آپ جو بھی کریں یہ کبھی آپ سے نہیں بھولے گا.
کیا اور یہ خود بہت شکل اختیار کرتا رہے گا. کرتا چلا جائے گا. آپ خاموشی سے بیٹھے, ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے محترم ہمارے مہمان ہیں نور صاحب جو ہیں, نور حکیم جیلانی صاحب. سر میں آپ سے یہ جو 7 روزہ آپ کا رسالہ ہے الاسلام, سماحی ہے, میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی, اگر آپ دکھا سکیں تو, کہ یہ نور صاحب جو ہیں یہ سماحی ایک رسالہ چھاپتے ہیں, اور اس میں بہت خوبصورت جو بات انہوں نے کہی. نور صاحب کتنی زبانوں میں؟ یہ 5 زبانوں میں. ماشاءاللہ. کون کون سی؟ عربی, فارسی, اردو, پشتو, انگلش, اور کبھی کبھی پنجابی, سندھی, کشمیری, یہ جو ہماری مسلمانوں کی لینگویجز ہیں, پلس پاکستان کی جو زبانیں ہیں, اچھا, ان میں صوفیانہ کلام. صوفیانہ کلام. اچھا, اور انٹرویوز کے حوالے سے جیسے اب یہ جو سماحی میرے پاس ہے, اس میں حکیم ابو نصر محمد فارابی اور پیر محمد آصف میر صاحب ہیں. آپ نے کہا ایک انٹرویو ہم وہ چھاپتے ہیں جن کا وصال ہو چکا ہے, کسی ایسی شخصیت کا, اور ایک جو حاضر جو زندہ ہیں. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ جو لوگ موجود ہیں دنیا بھر میں, تو یہی ہے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے جن کا وصال ہو چکا ہو. یہ میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا پاؤں گا. آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں, میرا انٹرویو کر رہے ہیں جی, تو معاشرے میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں, خدمتیں کرتے ہیں, درست, تو لوگوں کو کلک کر جاتے ہیں. ہاں, مطلب معاشرہ ابھی تک کیسا سیولائز رہا, اس کی وجہ یہی تھی کہ پرانے لوگ تو خدمتیں کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو لوگ آئے, ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن میں یہ وزڈم تھا, ان کی سوچ, اخلاص, سب کچھ تھا, انہوں نے بھی خدمت کی. درست. تو ہمارے ہاں رجحان یہ ہے کہ لوگ وصال فرما جاتے ہیں, پھر جا کے لوگ ان کی سوانح حیات لکھتے ہیں اور غم کرتے ہیں, ان کے نام ہو جاتا ہے, گلیاں. تو ایسا میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قدر شناس بنایا ہے, تو قدر جاننی چاہیے. ہر شخص کی قدر ہے اس معاشرے میں. ایک تو ہے نا وہ اکنامکس میں, معیشت میں قدر نہیں, ایسی نہیں, ویلیو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ بنایا تو ہر شخص کی قدر ہے, تو اس کو اس کی قدر اس وقت دے دو, اسی قدر کر لو. واہ واہ واہ, تو اس میں ہاں, تاکہ اس کو احساس ہو کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں, اور میں نے کچھ کیا ہے, میں نے کیا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے دیکھا تو ہر فیلڈ میں صرف اتنا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام یعنی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, ادب میں ہوں, تصوف میں ہوں, سائنس میں ہو, کسی میں بھی ہو, لیونگ لیجنڈ ہو, غیر معروف ہو. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی امیر لینڈ لارڈ نہیں, فقیر ہو, لیکن اس نے معاشرے کے لیے کچھ کیا ہو, کسی نے کسی شکل میں معاشرے کو کچھ دیا ہو, علم دیا ہو, تقوی دیا ہو, اخلاص دیا ہو, غریبوں کی مدد کی ہو, راستہ صحیح دکھایا ہو, کسی فیلڈ سے ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قدر کر لی جائے. اس حوالے سے ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں. پھر جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں, بزرگ ہیں, دنیا میں نہیں رہے, تو ان کی یاد بھی ضروری ہے, اس لیے کہ ان کی یاد ہی ہمیں زندہ رکھتی ہے. تو اس کی یاد کو پھر ہم لے کر سفر کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ جو لوگ ہیں اس لیے تاکہ ہمارا اسلاف کے ساتھ تعلق بھی برقرار رہے, وہ بھی نہ ٹوٹے, آنے والی نسل بھی یہ جان پائے کہ ہمارا تعلق جو جس اسلاف سے ہے انہوں نے کیا کیا ہے. مطلب ہم یہ کوئی گم گشتہ قسم کی اقوام میں ہمارا شمار نہیں. یہ شمارہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ فارابی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, ان کا ہے. جی جی بالکل, یعنی ان کی زندگی پر ہے. اس نے بڑا کام کیا ارتھمیٹک یا اور چیزیں, جغرافی اور میتھ میں. ساتھ میں جو نیچے ہیں پیر محمد آصف میر صاحب, یہ باقاعدہ شیخ طریقت ہیں. اچھا جی, یہ وافڈا میں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں اور باقاعدہ خاموشی سے تصوف کے راستے لوگوں کی دل کی صفائیاں کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو خدمت کر رہا ہے کہ ساری قدرت تو یہیں پر ہے نا جی. یہی دل, جس کا دل پاک ہو گیا پورا بدن پاک ہو گیا. بدن پاک ہو گیا. اچھا, آپ کی بات جیلانی صاحب, ہم اس میگزین کی بات کر رہے تھے. آپ جہاں اتنا ڈھیروں کام کر رہے ہیں, اتنی خدمت خلق کر رہے ہیں, یہ خیال آپ کو کیوں آیا کہ کیونکہ اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین بھی بڑی خراب پن ہے ان میں, بہت سچائی کے ساتھ. ایک تو یہ خیال کہ لوگوں جو یہ تحریر کو پڑھے اس کا دل پاک ہو, اس کے ذہن کی آبیاری ہو, اس کو روشنی ملے, نہ صرف روشنی ملے, آبیاری ہو, بلکہ معلومات میں بھی اضافہ ہو. تو یہ ساری کلیکشن کہاں سے آپ کیا کرتے ہیں, خود اکیلے کرتے ہیں یہ سب؟ ہاں, ایسا ہے کہ دل میں جذبہ ہوتا ہے تو اپنی طبیعت کی یا اپنی پسند کی چیزیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. اور کبھی لائبریری, کبھی بزرگوں کی صحبت. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک بار کا ٹکڑا پڑا تھا, بہت پرانا. اچھا. وہ میں نے اٹھایا تو اس میں دانش ہی دانش تھی. واہ واہ واہ. میں نے سمیٹی,
ذہن میں تو ڈالی ڈالی، رسالے میں بھی انڈیل دی. کیا بات ہے، واہ واہ. تو یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کا جذبہ صادق ہو. اور تو ہاں یہ ہے کہ محنت تو ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو میرا بیٹا ہے مبشر مصطفیٰ، وہ بھی میرے ساتھ ہے، اس کو بھی میں نے دعا کرے اپنی لائن پہ تو لگایا ہے. اور تو وہ بھی میرے ساتھ بہت محنت کرتا ہے. لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جب باہر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو بیٹوں کو دیکھا، وہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے. کس کلاس میں ہے؟ یہ 6 میں. اور آپ نے کہا کہ یہ سارا کام اس کی جو سرورک ہے یہ سب. ہاں یہ کورل ڈرا ہے کمپیوٹر کا جی بالکل سافٹ ویئر، اس میں کرتے ہیں ڈیزائننگ. تو یہ اس کو میں نے سکھایا ہے. اس طرح پیج ہے، اس میں اردو لکھتے ہیں، انگلش وہ کرتا ہے. اچھا. اور مزے کی بات ہے وہ حفظ کر رہا ہے، کیونکہ میں بھی حافظ ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے. تو بس مجھے سے حفظ کرتا ہے. 1-2 لڑکے اور بھی آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو شاعری بھی کر لیتے ہیں، گفتگو بھی کر لیتے ہیں، اور رسالے کی خدمت بھی کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. اس طرح ایک سلسلہ چل رہا ہے. کچھ رفقہ کار ہیں آپ کے ساتھ جی جو اس نیک کام میں بے شک اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. بے شک. وہ جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ ان کی تھنکنگ یا وہ اپروچ ایک ہی ہے؟ جو تقریباً ایک ہی ہے. ایسا ہے کہ جب میرے دوست احباب جس حلقے میں بیٹھتا ہوں وہ بھی اکثر ادبا شعراء صوفیاء ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی جس کو ہمارے ساتھ مطلب تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو مزاج مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مزاج آشنائی ہو جاتی ہے. اس طرح پھر وہ سمجھتا ہے، پھر پوچھتا ہے آپ سے، پھر گفتگو ہوتی ہے، وہ پھر بڑھتی ہے. تو اس وقت وہ بھی کہتا ہے یار یہ تو میں بھی چاہ رہا تھا. اچھا. تو میں نے آپ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہو. تو باقاعدہ پھر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو خدمت ہو سکے، کمپوزنگ کی کرتے، پروف کی کرنی، یا اور کچھ نہیں فنڈ کے حوالے سے کاغذ کا دے دیتے ہیں کہ یار یہ میں کر لیتا ہوں، یہ تم کر لو. اس طرح ہم مل کے یہ خدمت کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح سے مارکیٹس وغیرہ میں، شاپس پہ اویلیبل ہوتا ہے؟ ہاں اب یہ ہم نے دے دیا ہے پشاور میں اور اسلام آباد میں. اچھا ٹھیک. یہ مارکیٹ میں بھی ہے اویلیبل، نیوز ایجنسیز کو بھی دے دیا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اور ہاں ابتدائی مراحل میں تھا. یہ بریک کے بعد ہم واپس آئے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جیلانی صاحب سے ایک استدعا کی تھی کہ ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سنیں گے. جی جناب. میں 2-4 ہائکو ہیں اور وہ حمدیہ ہیں، وہ سنانا چاہوں گا. اور 2 غزلیں ہیں صوفیانہ، اور ایک ماڈرن سینسیبلٹی کی بھی ہے. تو وہ بھی 2-4 ٹھیک ہے سنا دیں. ضرور ضرور. حمدیہ ہائکو ہے جس میں دیکھیے ابھی تک جو میں پڑھتی آئی ہوں یا باقی کے جو دوست احباب پڑھتے ہیں ہائکو، وہ کسی اور شکل میں تھی. معاشرتی رنگ بھی تھا، مسائل بھی اس میں موجود تھے، لیکن اس طرح کا رنگ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو دیا ہے. جی حمدیہ ہائکو ہے. تو نے سوچا ہے، تو نے سوچا ہے، اس کے ہر ایک جلوے کو، اس کے ہر ایک جلوے کو میں نے دیکھا ہے. واہ 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 واہ. تو نے سوچا ہے، اس کے ہر ایک جلوے کو میں نے دیکھا ہے. کیا بات ہے. اور رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے، ملتے جب معصوم سے ہیں ایسا لگتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. رب کو دیکھا ہے، ملتے جب معصوم سے ہیں ایسا لگتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اور میرا اللہ ہے، رکھی ہے اب تک عزت، اب بھی رکھے گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور نعتیہ 2 ہائکو ہیں. ٹھیک ہے. دولت رب کی ہے، دولت رب کی ہے، بانٹتے ہیں میرے آقا. دولت رب کی ہے، بانٹتے ہیں میرے آقا، بانٹتے ہیں میرے آقا. عظمت کتنی ہے. کیا بات ہے. کیا بات اور ہے. سکھ کا رستہ ہے، سکھ کا رستہ ہے، روزہ روزے کی مٹی یارو. سکھ کا رستہ ہے، روزے کی مٹی یارو، آنکھ کا سرما ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور رحمت رحمت ہے، جالی سبز گنبد کی عظمت عظمت ہے. اور روشن روشن ہے، ہر جانب مدینے کی خوشبو خوشبو ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ بہت اچھا. حمدی اور نعت ہائکو تھی. اور 1-2 غزلیں ہیں جو صوفیانہ بھی ہے اور ماڈرن سینسیبلٹی کے حوالے سے بھی ہے. جی ارشاد.
ایک غزل ہے. جی ہم بہت بھی کر لیں نا, یہ جو ماڈرن سینسیبلٹی ہے نا, اس سے ہم اس سے مفر نہیں ہے, اس سے ہم جان نہیں. نہیں ایسا نہیں, صرف یہ کہ وہ جو ہے ڈفرینشیٹ ہو سکے کہ یہ کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ڈفرینشیٹ کریں, مکس نہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو صوفیانہ غزل کے 2-4 اشعار ہیں. کر دیا ہے آنکھوں نے, کر دیا ہے آنکھوں نے حال دل بیاں تیرا, کر دیا ہے آنکھوں نے حال دل بیاں تیرا, ہم نے کب یہ سوچا تھا راز دل آیا تیرا. کیا بات. اور اونچے محلوں میں رہنا, اونچے محلوں میں رہنا شاید تجھ کو سجتا ہے, اونچے محلوں میں رہنا شاید تجھ کو سجتا ہے, ورنہ میرا دل بھی ہے چھوٹا سا مکان تیرا. اور اونچے محلوں میں رہنا شاید تجھ کو سجتا ہے, ورنہ میرا دل بھی ہے چھوٹا سا مکان تیرا. اور تیرے در سے اٹھ کر بھی جائیں تو کہاں جائیں, یہ زمیں بھی تیری ہے اور یہ آسماں تیرا. اور دنیا کیا وطن تیرا, دنیا کیا وطن تیرا, جیسے ایک قفس فانی, ہاں کبھی وطن بھی تھا, ہاں کبھی وطن بھی تھا, اب وطن کہاں تیرا. یہ دوسری غزل ہے, اس کے 2 اشعار. نفرت کے واسطے نہ عداوت کے واسطے, نفرت کے واسطے نہ عداوت کے واسطے آئے ہیں ہم جہاں میں محبت کے واسطے. نفرت کے واسطے نہ عداوت کے واسطے آئے ہیں ہم جہاں میں محبت کے واسطے. اور یہ سلسلے دراز جو ہیں عشق و درد کے کب سے ہیں بے قرار کرامت کے واسطے. اور مجھ کو بیان دل نے کیا ہے بہت خراب. اچھا جی, مجھ کو بیان دل نے کیا ہے بہت خراب, اب لے رہا ہوں سانس شرافت کے واسطے. اور اے زندگی کی رات ذرا دن کو آنے دے, اچھا اے زندگی کی رات ذرا دن کو آنے دے, بتلاؤں گا میں تجھ کو نزاکت کے واسطے. اور نفرت کے واسطے نہ عداوت کے واسطے آئے ہیں ہم جہاں میں محبت کے واسطے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ وہ ماڈرن سینسیبلٹی کے حوالے سے ایک غزل ہے, 2 اشعار. نوشتائے محبت دھو نہ جائیں, نوشتائے محبت دھو نہ جائیں, مسافر راستے میں کھو نہ جائیں, اور فضا میں سرسر و بارود کی بو پرندے شاخ سے گم ہو نہ جائیں. کیا بات ہے. اور سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ اچھا یہاں زہریلے پودے بو نہ جائیں. کیا بات ہے. اور مسافر رات کی ظلمت کے مارے, مسافر رات کی ظلمت کے مارے سحر آنے پہ دیکھو سو نہ جائیں. اور نئی تہذیب کے عکاس یہ لوگ, اچھا نئی تہذیب کے عکاس یہ لوگ کہیں انسانی قدرے کھو نہ جائیں. نوشتائے محبت دھو نہ جائیں, مسافر راستے میں کھو نہ جائیں. یہ نور حکیم جلانی صاحب کا ایک شعر ہے, تو بس ابھی 1-2 منٹ پہلے ہمیں دیا ہے, اور ابھی بس کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کر دیں صحیح. کر دیا آنکھوں نے حال دل بیاں تیرا, ہم نے کبھی یہ سوچا تھا راز دل ایا تیرا. اونچے محلوں میں رہنا شاید تجھ کو جچتا ہے, ورنہ میرا دل بھی ہے چھوٹا سا مکان تیرا. درمیان میں آپ کی شاعری کے, آپ کی غزل کے 2 اشعار سینڈوچ کیے ہیں. کیا بات ہے, بیٹھے بیٹھے ہے نا, یہ کمال ہے. آپ کی سچ کہتے ہیں نا, محبت ہو, خلوص ہو, تو وہ کام جو مشکل ہو رہا ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہو سکے گا. کیونکہ آمد ہوئی ہے جی, کیا کہہ سکتے ہیں, ٹرائی کرنی چاہیے. آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا, کیونکہ جی شاعری پہ ایک دم طرز بنانا بہت ہی مشکل کام ہے, کوئی شک نہیں. اور بس یہ اللہ طرفی کام ہے, بس ہوتا ہے. بالکل بالکل, کوئی شک نہیں. اچھا جناب نور حکیم صاحب, ہم اگر آپ کی جانب آئیں, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ شاعر یا میرے جیسا ایک عام سادہ انسان, یا وہ جو
شعر نہیں کہتا، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کا تخیل کچھ اور انداز کا ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ اس کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے، لیکن عام انسان جو ہے وہ شاید ویسی سوچ کا مالک نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر یا شاعرہ میں اور ایک عام انسان میں اس کی سوچ میں فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ ہاں، ایسا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ودیعت شدہ آپ کہہ سکتے ہیں نعمت ہے۔ تو شاعر کو وافر مقدار میں اس لیے مل جاتی ہے کہ شاید اس کے حالات، اس کے ذہن کی ساخت، اس کی تربیت میں یہ چیزیں در آتی ہیں، اچھا، تو پھر یہ اس کو بنا دیتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہے، ایک بحث کا موضوع ہے کہ یہ خدا کی طرف سے صرف شعراء کو یہ ودیعت ہوتا ہے اور کسی شخص کو نہیں ہوتی، نہیں، گاڈ گفٹڈ جہاں تک بات ہے وہاں تک تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کے سارے، جب ہم کہیں گے شاعر کی جو شاعری وہ گاڈ گفٹڈ ہے، بالکل ہے، اس پہ پھر ہم یہ کہنا پڑے گا کہ اس کو جو سماج ملا، جو ماحول ملا، جیسے علامہ اقبال کے متعلق ہے، غالب کے متعلق ہے، ان کی ذہنیت، ساخت، یہ ساری چیز بھی اپنی جگہ، لیکن ان کو وہ ماحول ملا۔ اگر وہ ماحول نہ ملتا، وہ تربیت کا ماحول، وہ بزرگوں کا ماحول، وہ وزڈم کا ماحول، تو کیا وہ شاعر بن سکتے تھے اس یعنی وہ غالب ہوتے، اقبال ہوتے؟ یہ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کی ایک نعمت ہے، یعنی تحدیث نعمت کے طور پر کہ مجھے اس نے نوازا ہے، آپ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سینس میں لیں گے اس کو، جس سینس میں یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو بہت نواز دیا، کسی کو کم، تو پھر غلط ہے۔ اچھا، ہاں، ایسا نہیں ہے، وہ سب کو برابر نوازتا ہے، جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نکھر آتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ نکھار لیتے ہیں، بعض لوگ اکتساب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ریاضت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، رہ جاتے ہیں، لیکن خدا سب کو دیتا ہے۔ ہاں، تحدیث نعمت کے طور پر بعض لوگوں پر خدا کا کرم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سینس میں یہ ایک ودیعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے، تو اس عنایت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو کسی اور معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں اسے کہوں گی کہ اسے عام فہم الفاظ میں بیان کر دوں گی، وہی چیز آپ ہوں گے تو آپ اس کو نظمیت کے ساتھ بیان کریں گے، تو اس میں پھر بہت فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، وہ پھر ایک دل میں جگہ بنانے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ میں ایک عام بات کہوں گی وہ نثر میں ہوگی، آپ کی بات کہیں بھی بات کیا جو قصہ ہے، جو مقصد ہے وہ نظم میں ہوگا، تو دونوں میں فرق آئے گا، اور آپ کی بات زیادہ دل پذیر ہوگی۔ یہ بھی ہے، اور دوسری کی شاعری کا جو فارمیٹ ہے، قافیہ، ردیف یا وزن، بحر، یہ تو ہیں تو سارے لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں شاعر کس کو کہا گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں نا، اب غالب کو شاعر کہا گیا ہے، علامہ اقبال کو، وہ خود کہتا ہے میں شاعر نہیں ہوں، میں تو شاعر مشرق ہوں، فلسفی شاعر ہوں، لیکن جب اس میں وزڈم آتی ہے، یعنی حیت کے ساتھ ساتھ وزن بحر کے ساتھ جب اس میں وزڈم در آتی ہے، ہم حلقہ رباب ذوق میں جاتے ہیں، وہ دبا کی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، مختلف سینئر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب ہیں، ناصر علی سید صاحب ہیں، اس طرح اور محسن صاحب کو ہم نے دیکھا، قادر غزنوی صاحب کو دیکھا، اور شاہ نصیر الدین کو دیکھا، تو جب وہ شاعری کرتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار تو بڑی اونچائی سے بول رہا ہے، تو یہ کیا ہے، وہ بات تو میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے، لیکن اس کی کیوں؟ تو یہ پھر وہ اس کا ذاتی وہ ظرف ہے، وہ وزڈم ہے، وہ وجدان ہے، جس نے اس الفاظ کو، اس فلسفے کو اپنے اندر جذب کیا، پھر وہ بہترین فارمیٹ میں نکالا، تب شاعری کہلاتی ہے۔ ایسے تو بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں، اب رحمان بابا کی شاعری دیکھیں اور عام شخص کی شاعری دیکھیں، فرق ہے، مطلب زمین آسمان کا فرق ہے، مطلب وہ جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بہت اونچائی سے بلا، مطلب وہ ایک عام سی شعر کو لے لے، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر جب اور لوگوں کو مطلع دیتے تو وہ ایسی لگتی جیسے گدرگاڑا، یہ بس خوشبو اور روح اور میک اپ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہی بات جب وہ کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، رحمان بابا کہتا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کیسی تبدیلی، یعنی دنیا کے حوالے سے اس کا شعر ہے کہ دا دنیا چے ہمیشہ یو پن د غم پسروی، ہم بھی کہتے ہیں، اردو والے نے بھی کہا ہے، لیکن یہاں تک کوئی نہیں پہنچا، ہمیشہ با یو پن د غم پسروی چے پسروی دستار د دی دنیا، اور بے پردشی پردے دار چے ساتھ د کفن و غسل ورشی بے پردشی پردے دار د دی دنیا۔ کیا بات ہے، تو وہی بات وہ بھی کہتا ہے اور بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچتی، تو پھر یہ وہ شاعری کا وہ مقام ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے ریاضت سے، محنت سے، خدا کی عنایت تو ہے، تو تب جا کر یہ چیز کو صحیح معنی میں شاعری کہتے ہیں، یہ شاعری بنتی ہے۔ ویسے تو لوگ لاکھوں لوگ شاعری کر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ شاعری چاہیے جو ایک لمحے اور ایک ساتھ میں سنے تو آپ کا اندر تبدیل کر دے، جب اندر تبدیل ہوتا ہے تسکین ملتی ہے، یعنی انسان کو
سکون ملتا ہے تو پھر وہ باہر تبدیلی لاتا ہے. تو یہ ہے وہ کمال، یہ ہے گاڈ گفٹڈ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ایک فارمیٹ کا نام ہے اور ہر بندہ کر رہا ہے تو بس کو سب کو عنایت دی ہے، اللہ کی عنایت ہے. لیکن جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ غالب بنتا ہے، سادی بنتا ہے، اب شیرازی بنتا ہے، جامی بنتا ہے اور جناب علی عرفی بنتا ہے، نظیری بنتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ واقعی، یہاں پر ذہن کہتا ہے کہ یہ واقعی گاڈ گفٹڈ ہے. کیا بات ہے، وہ حوالہ گاڈ گفٹڈ کا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں ان میں پھر بہت فرق آ جاتا ہے. جناب ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے جذب کی، کہ وہ جذب کی جو کیفیت ہوتی ہے. نور صاحب، یہ جو جذب کی کیفیت ہے یہ زیادہ تر شاعری میں کام آتی ہے یا جب ہم پیر طریقت کی لائن اختیار کرتے ہیں، تصوف کی بات ہم جب کریں تو وہاں بھی تو بہت کچھ جذب کرنا پڑتا ہے، یا وہ اس وقت تک صوفی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو؟ ایسا بھی ہے کہ یہ صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا ہے کہ جو تمام بنے ہوئے انسان ایک پیٹرن پہ تو بنے ہوئے ہیں نا، تو اس میں وجدان موجود ہے، جذب کی صلاحیت پہلے سے موجود رکھی گئی ہے. تو اب صوفی کا ہے، اس نے بھی تو سماعت کرنی ہے، کچھ سننا ہے تاکہ اندر جائے، کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، دل کے ذریعے، اور پھر اس کی روح کو تڑپائے. یہی وسیلے ہیں. تو شاعری پھر اس میں وہ کہتے جلتی جو ہے نا، دل کا کام یہ. تو جب صوفی شعر سنتا ہے اور تصوف میں جب وہ شاعری، تو وہ اس کے وجدان کو تڑپا دیتا ہے، وہ جذب کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کن معنوں میں جذب کرتا ہے کہ اس کی تو اس کے ساتھ لا ہوتی ہے، ان معنوں میں وہ جذب کرتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں جذب کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر بیٹھتا ہے، کچھ کو خبر ہے، کچھ کو خبر نہیں ہے. جس طرح آپ نے تصوف کی بات کی ہے تو ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است. اس میں تو باقاعدہ فارسی کا مقولہ ہے کہ تصوف میں شعر کہتے ہیں اور تصوف ہی جو شعر بناتے ہیں، اور شعر ہی تصوف والوں کو اچھے لگتے ہیں. یہ تو ہے، لیکن یہ اصل میں ایک سلسلہ پیچھے سے ہے، کلام سے. اچھا، یہ کلام باری تعالیٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو خالق کا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کو کس طرح جذب کیا ہے؟ سماعت کے تھرو کیا ہے نا، سننے سے کیا ہے نا. جب وہ سنتے اور اچھا ایک خوش الحان قاری پڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیں، اور ایک عام شخص جب پڑھتا ہے، بے بہرا جب پڑھتا ہے تو فرق تو محسوس کرتے ہیں نا آپ. بالکل، وہ بھی تو ہے کلام اللہ کا، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جب ایک پڑھنے والا تجوید کے، مخارج کے، صفات کے جو قواعد ہیں ان کو ملحوظ خاطر کر کے، رکھ کر، سمجھ کر اور ادا کر کے پیش کرتا ہے تو کیا کمال ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کرتا پھر کیا کمال ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. تو پھر آپ کے اندر ایک وجد اور ایک جذب کی کیفیت اتنی بڑی تاری جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ استغراق میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں، خسرو کے حوالے سے ہے، نظام الدین کے حوالے سے ہے، جامی صادق کے، وہ کئی ایک شعر پر کلام الہی اور حدیث مبارک کے بعد ایک شعر پر 2 دن 3 دن جو ہے نا وہ مستغرق رہتے ہیں. کیا بات. اس میں تو بڑے صوفیاء نے باتیں کی ہے نا کہ خنجر تسلیم را حز زما از غیب جانی دیگرس، کہ اس میں خنجر تسلیم ہے، میں بار بار اس سے شہید ہو رہا ہوں، مر رہا ہوں، اور بس یہی میری زندگی ہے. تو کلام اثر کرتا ہے، کلام کا ایک خاصیت ہے. اور پھر اللہ کا کلام. اسی طرح جب اس سے فیض لے کر ایک انسان اسی وزڈم کو جو الہامی وزڈم ہے اور اس کے وجدان میں موجود ہے، جب وہ کلام کرتا ہے اسی لوازمات کو، تو شاعری ایک ایسا میڈیم ہے کہ فوراً اس کو جذب ہو کر اس کے وجدان کو زندہ کرتا ہے، متحرک کرتا ہے، جلا بخشتا ہے، وہ پھر خود بخود راغب ہوتا ہے. تو یہ اس میں ابن عربی نے بڑا کام کیا، شیخ ابن عربی، محی الدین ابن عربی. وہ فرماتے ہیں، عام سی بات ہے لیکن وہ عربی میں فرماتے ہیں کہ الرب رب و ان تعرج، یعنی الرب رب و ان تنزل عبد عبد و ان تعرج. اللہ اللہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا نیچے زمین تک آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر عرش تک چلا جائے. اب وزڈم بھی ہے اور اس میں شاعری بھی ہے اور وہ جذب کی کیفیت بھی ہے. جب ایک انسان، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے اندر جو دنیا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا. ہاں، شاعری، کتاب، سائنس یہ اتنا کرتی ہے کہ تھوڑا سا قریب سمجھ کے قریب کر دیتی ہے، اندر کی معاملات نہیں سمجھ. یہ زبان بڑی مشکل سے بیان کرتی ہے. ہاں، تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے چلو شاعری کچھ قریب کر دیتی ہے، جو ہمارا وجدان محسوس کرتا ہے یار یہ شاعری کی جو بات ہے وجدان سے ملتی ہے، لیکن ہم تشریح نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس کو انالیسز نہیں کر سکتے. بس اتنا کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
میں شاہزیب جی بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی کہیے. اور سب سے پہلے تو تھینکس گاڈ جی کہ آپ کا نمبر مل گیا. اور روبینہ صاحب آپ کا پروگرام ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں. بہت اعلیٰ جی. ہمارے سارے گھر والے جو ریگولر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اچھا میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجیے گا. تو غزل ہے جی ایک میرے پاس. احمد فراز صاحب کہتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. کیا خوب کہتے ہیں جی. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں. واہ واہ واہ. سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے حشر ہے اس کی غزالی سی آنکھیں. واہ واہ. سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی. واہ واہ. سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی سہ چشم کی قیامت ہے. واہ واہ. تو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں مزاج اور ہی لالو گوہر کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. واہ واہ. شکریہ جی. سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ حاصل غزل ہے. واہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. دیکھیے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. واہ واہ. جھوم جھوم جانے کو دل چاہا ہے. خوش آمدید محفل سخن میں. ہمارے پاس محترم ڈاکٹر نور حکیم جیلانی صاحب بیٹھے. جیلانی صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جو روزی روٹی کمانے کا جو ذریعہ آپ کے پاس ہے وہ نبض ہے. انسان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کا درد جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر جب ایک اچھا شاعر بھی ہو اور جب اس کے دل میں اللہ کی لوح بھی لگی ہو تو کیا جس نبض پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اس کا درد جاننے میں آسانی ہوتی ہے؟ اس تک پہنچ یا اس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے؟ یہ جو ڈاکٹری کا شعبہ ہے اس میں جو صرف ڈاکٹر ہیں ایک انگلش کا وہ بھی ہے نا کہ پلز اور پرس اس کا تعلق بھی بناتے ہیں لوگ. شاید کسی حد تک کہہ لیں یہ ہے مسئلہ. لیکن جب ایک شخص باشعور ہو اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب رسول اکرم کی سیرت اور اسی سے فیض ہو لیتے ہوئے وہ شاعری پڑھتا ہے اور پھر رجحان بھی صوفیہ کی طرف ہو تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے کسی کا درد. اوروں کی بنسبت وہ بہتر محسوس کرتا ہے. وہ پرس کو نہیں دیکھتا. میں وہی کہتی کہ پلس کے ساتھ ساتھ وہ بلکہ یہ بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی لگاؤ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے اندر کی کیفیت چینج کر دیتا ہے. 50% وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار یہ مرض کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمہارے رجحان کا مسئلہ ہے, تمہاری نفسیات کا مسئلہ ہے, تمہارے سراؤنڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ چیز ٹھیک کر لو, یہ مرض نہیں رہے گا. اور ایسا اکثر ہوتا ہے. اچھا, اپنی اس طبیعت کو ٹھیک کر لو, تم میں تکبر ہے, تم میں خود غرضی ہے, اچھا پتہ چل جاتا ہے. اور تم جو ہے نشست و برخاست ہے, گفتگو سے پتہ چلتا ہے. وہ جب گفتگو کرتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ جو سیانہ ہوتا ہے نا وہ نہ بولے تو اچھا لگتا ہے, لیکن جب بولے تو پھر مزید اچھا لگتا ہے. لیکن بیوقوف جب بات کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. تو جب مریض آتا ہے تو وہ جب بات کرتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس درجے میں ہے اور کیا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے اور یہ چاہتا کیا ہے. اچھا, تو وہاں سے پھر ہم اس کو اس طرح ڈیل کر لیتے ہیں. ہر چیز میڈیسن حل نہیں ہر چیز کا, مطلب اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہاں کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی, ہاں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی, بیماری دل سے بھی جو اس میں امراض ہیں. 50% میڈیکل سائنس اس دور میں ترقی کر چکی ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے مزید, میں نے اس پہ ریسرچ مقالہ بھی لکھا ہے کہ انسان دماغ سے نہیں سوچتا. عجیب بات ہے, آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا, ریسرچ کریں گی. انسان دل, اس کا دل بھی سوچتا ہے. حالانکہ نیورون سیل تو دماغ میں ہوتے ہیں, لیکن ابھی دریافت ہوا ہے کہ دل کے اندر سائنہ نوڈ کے پاس ایک مقام ہے جہاں 4000 نیورون سیل ہیں, دماغی سیل ہیں, دماغی خلیے ہیں.
جو دل میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو بات آپ دماغ کی کرتے ہیں وہ پھر اس کے پاس جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ اس کو سمجھایا ہو تو وہ اس دماغی احکامات کو تبدیل کر کے واپس دماغ کو بھیجتا ہے۔ اگر اس کو نہ سمجھایا ہو تو وہ اسی طرح اس کو آگے بھیج دیتا ہے، اور دماغ جو تباہیاں ایٹم بم بنا کے کرتا ہے کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دل کے پاس جاتا ہے تو دل سوچتا ہے، اور پھر دل کی اگر کسی نے تزکیہ قلب کی ہو، صوفیوں کے مجلس میں بیٹھا ہو تو اس کا دل بدلتا ہے، وہ دل کے جو نیورون سیل ہیں وہ آرڈر کو چینج کر دیتے ہیں۔ 2-2-4 کی وجہ سے کہتا ہے 2-2-4 نہیں ہوتے، 2-2-3 ہوتے ہیں، 2-2-5 ہوتے ہیں، 2-2-7 ہوتے ہیں، 2-2-0 ہوتے ہیں۔ کیا بات! وہ چینج کر اس کو بھیج دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو اللہ کے مخلوق ہے، 2-2-4 نہیں ہوتے، 0 ہوتے ہیں۔ وہ تو جنونی کیفیت ہے نا، وہ عشق ہے نا، چینج کر دیتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کے مرض میں کمی آتی ہے۔ تو جو صوفی کی تربیت میں شخص ہے جو علم دین بھی رکھتا ہو، جو تصوف بھی رکھتا ہو، تو وہ اور ڈاکٹرز کی بنسبت بہتر ایک اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے صرف اس کے پرس کو نہیں دیکھنا، پلس کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس نے اس کے دل کی بھی حالت کا خیال رکھنا ہے، اس کی سماجی رویوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ذہن کی بھی تربیت کر کے تبدیل کرنا ہے، تاکہ وہ پرابلم اس کو نہ آئے۔ جو لالچ میں گھسا ہوا ہے، ایک ریس ہے پیسے کمانے کی، بنگلہ بنانے کی، وہ لگا ہوا ہے اور اس کو اپنی صحت کا خیال ہی نہیں ہے۔ اسے بتانے کہ بھائی یہ پیسہ تو تم یہاں چھوڑ جاؤ گے، پیسہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہا نا، کیا بات ہے، یا تو تمہارے ساتھ جاتا۔ اتنا کر لو کہ آدھا ٹائم دے دو، آدھا کما لو، ایک بنگلہ بن جاتا ہے۔ واہ واہ! تو بقیہ ذرا صحت کو دو، ذرا نماز کو دو، ذرا بھائی بہن کیونکہ ماں دیکھیے باپ کو دو، نماز بھی تو ایک وہ مکمل چینج ہو جاتا ہے۔ ایکسرسائز ہے نا۔ یہ تو ہم ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز نہیں ہے نا، اب اس چیز کو بھی اب سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے۔ اب تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ اپنے اپنوں سے ملتے ہیں اور جب اس سے گلے ملتے ہیں، جب بھائی سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب والد کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہارمون ہیں وہ سیکریشن زیادہ کرتے ہیں، جس سے باڈی بنتی ہے۔ واہ واہ واہ! تو اب مجھے بتائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو سائنس حتمی رزلٹ نہیں ہے، سائنس تو ہماری ضرورتوں کے لیے، جو ہمارے دل نے سوچا، جو ہمارے جسم نے مانگا، اس کی ضرورت پوری کرنے کا ایک ہتھیار ہے، ایک گھوڑا ہے، اس میں میں نے سفر کرنا ہے۔ سائنس مقصد نہیں ہے، انسان کو خوشحال رکھنا مقصد ہے۔ تو اب جو جسمانی چیزیں اس کے لیے سائنس ضرورت ہے، لیکن میرے اندر تو سائنس کام نہیں کر سکتی، میرے دماغ میں، میرے دل میں تو سائنس کام نہیں کر سکتی، میرے اندر تو اخلاص کام کرے گا، انسانیت کام کرے گا، میری جو لا ہے، جو کرنٹ مجھے وہاں سے آ رہا ہے، جس کی بنا پر میں زندہ ہوں، واہ واہ! وہ کرنٹ مجھے بہتر رکھ سکے گا نا۔ تو اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اسے بتاتے ہیں کہ تم اپنے اصل کی طرف رجوع کرو، تو 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر جب تم آؤ گے تب بیمار کہلاؤ گے، اور وہ پھر آتا ہے تو بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ 50% تو اس کی روح اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، بقیہ وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ واہ واہ! تو یہ ہے اس میں۔ واہ واہ واہ! بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ ایک بریک کا ٹائم، اتنی خوبصورت بات چل رہی تھی، کیا کریں، کچھ کیا ہے، زندگی کی ضروریات ہیں اور کچھ مجبوریاں ہیں، انہیں نبھانا پڑتا ہے، ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بریک، خوش آمدید محفل سخن میں۔ جی جناب، بس اب وہ لمحہ ہے کہ ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم نور حکیم جیلانی صاحب، اور آج ان سے جس قدر خوبصورت گفتگو کا سلسلہ رہا، اس پہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس کا اختتام کیا جائے، جتنا اور حاصل ہو جائے وہ کم ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بولتے رہے اور ہم جذب کرتے رہیں۔ آج ویسے جیلانی صاحب یہاں بھی جذب کسی کیفیت ہے، اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولتے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کی بہت ساری باتوں پہ آپ دیکھیے جو میری ٹیم موجود ہے، ان سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور واہ کی آواز آئی ہے۔ اچھا، چونکہ ہم اختتام کی جانب ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم اگر شاعر کی نگاہ سے دیکھیں، یا ایک عام انسان جو بہت سنجیدہ ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو جو بنیادی خرابی اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نگاہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکے کہ ہمارے اندر کی جو خرابی ہے وہ دور ہو سکے؟ ایسا ہے کہ مثلا دلوں میں قدورتیں ہیں، بغض ہے، لالچ ہے، حسد ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بحثیت ڈاکٹر جو باقی کے ڈاکٹرز ہیں ان کی پلس پہ ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہاتھ پرس پہ ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے میں تو مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر شخص کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے، اس پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسی رجحانات کے تحت اس کا شعبہ بھی جدا جدا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی چیز پر قناعت کر لینا، تھوڑی سی چیز پر قناعت کر لینا،
اگر یہ اس دور کا انسان تھوڑی سی چیز پر قناعت کرنا سیکھ لے، جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے سیکھ لی، بتایا قوم کو، بلکہ سکھوایا کہ دیکھیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، انسانی خصوصیات کو سامنے رکھ کر ان کی قدر کرتے ہوئے تھوڑی سی چیز پر قناعت کرتے رہنا ساری عمر، کہ میرا خالق راضی ہو جائے اور مجھ سے کوئی خفا نہ ہو جائے. بس اگر آج کا انسان یہ چیز سیکھ لے کہ میں جس حالت میں ہوں، جس سطح پہ ہوں، اسی سطح پر میں نے اتنی ہی ضرورتوں کو رکھنا ہے اور بڑھانا نہیں ہے، کیونکہ میرا تو انکم سینس بھی کم ہے یا میرے مسائل بھی الگ سے ہیں، تو اگر وہ قناعت سیکھ لے کہ میں قناعت کر لوں اور قناعت اللہ اور رسول کی خاطر کر لوں. یعنی ایک تو ہے نا اپنے لیے قناعت کر، یار میں بزدل ہوں، کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیا لڑ سکوں گا، میں کس طرح کما سکوں گا. نہیں، اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر قناعت کر لے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، وہ دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی خوشی کے بس. کیونکہ ہر شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف سطحوں پر، مختلف قبیلوں اور نسلوں میں مختلف معاشی لیول پر پیدا کیا ہے. کوئی بہت امیر ہے، کوئی درمیانہ. اس دنیا کو چلانا ہے نا. اگر وہ ریس کرتا ہے قریبی ہمسائے کا کہ یار وہ تو امیر ہے اور وہ تو گاڑی میں پھر رہا ہے، بڑے وہ کر رہا ہے، میں بھی کروں، تو پھر وہ ناجائز ذرائع یوز کرتا ہے کمانے کی. یہ لالچ جو ہے نا، تو اب لالچ تو ہر شخص کو ہے، لیکن اگر وہ یہ سیکھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قناعت پسند تھے، یعنی اس کی تیری رضا میں راضی، تیری خوشی میں خوش، اور قناعت جتنا مجھے ملا ہے یہ میرے حصے میں بہتر ہے، اس کی عطا ہے نا، میں تو کر رہا ہوں لیکن عطا اس کی ہے، اس کی جانب سے آ رہا ہے. جب اس کی جانب سے آ رہا ہے تو یہ میرا حصہ ہے، جب یہ میرا حصہ ہے تو بس اس پہ میں راضی ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ جو نفرتیں، یہ بغض، یہ قدورتیں دور ہو جائیں گی. ہومیوپیتھک ڈاکٹر نور حکیم جیلانی صاحب، آج آپ ہمارے مہمان رہے. اس ہاٹ سیٹ کو آپ نے رونق بخشی، اور جتنا کچھ آج کی اس نشست میں سے میں نے اور میرے جو ساتھی ہیں یہاں اسٹوڈیو میں انہوں نے سیکھا، آپ یقین مانیے وہ بہت کچھ تھا ہمارے لیے. اور آج کی ہم سمجھتے ہیں کہ جو محفل رہی وہ بہت سود مند رہی ہے. ہم آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں نے کال کی، ہمیں یاد کیا، اس پروگرام میں شرکت کی اور خوبصورت شاعری سے اس محفل کو سجایا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس محفل میں شرکت کی. اس امید کے ساتھ کہ ایک اور بہت پیاری شخصیت کے ساتھ بشرط زندگی اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی محفل سخن میں. اور جاتے جاتے کہ اب تو جاتے ہیں بزم سے اے میر، اب تو جاتے ہیں بزم سے اے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے، اپنے پروڈیوسر کی جانب سے آپ سب کو خداحافظ کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ سچی کھری نیند آپ کا مقدر بنے جو خوبصورت سہانے سپنوں سے سجی ہوئی ہو. ہماری جانب سے شب بخیر اور اللہ حافظ. گناہ میرے بڑے ہیں، ہے تیرا دل بھی بڑا، گناہ میرے بڑے ہیں، ہے تیرا دل بھی بڑا، یقین ہے معاف کرے گا، تبھی ہوں در پہ کھڑا. من کنت مولا فہذلی مولا، من کنت مولا فہذلی مولا. من کنت مولا مولا علی علی، من کنت مولا مولا علی علی، من کنت مولا مولا علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، من کنت مولا مولا علی علی، من کنت مولا مولا علی. تیرا در ہے میرا سر ہے، تو میرا مشکل کشا، تو میرا علی ولی، تو میرا مشکل کشا، تو میرا علی ولی.